أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. سورۃ النور کا یہ آخری رکوع ہے جس کے بھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. 3 آیات پر مشتمل اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اس سورۃ النور کا پیغام، اس کا حاصل، اس کا نتیجہ، اس کا جو لب لباب ہے، میسج ہے، وہ ارشاد فرمایا. یہ 3 آیتیں جو آیت نمبر 62، 63 اور 64 ہے، اس میں پہلی آیت یہ دراصل استئذان ہی کی آیت ہے لیکن ایک دوسرے انداز میں. اور استئذان جب میں کہہ رہا ہوں تو ہمارے ذہن میں یہ بات شاید تازہ ہو جو پچھلے 2 ہفتوں سے گزر رہی ہے کہ اجازت لینے کے آداب یا داخل ہونے کے لیے اجازت لینا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النور میں سب سے پہلے بے حیائی پر پابندی لگائی، اور بے حیائی کا جو گناہ جس کو زنا سے تعبیر کیا جاتا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ سزا بیان فرمائی، یہ حد اللہ تعالیٰ نے مقرر کی کہ جو یہ گناہ کا مرتکب ہوگا اور پھر قانونی شرطیں پوری ہو جائیں گی تو اس پر 100 کوڑے برسائے جائیں گے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو. جب سزا کی سنگینی سامنے آئی اور پتہ چلا کہ یہ جرم اسلام میں بہت ناپسندیدہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس جرم کا الزام لگا دینے کا بھی معاملہ بیان فرمایا، جس کو حد قذف کہتے ہیں. بیٹھے بٹھائے اگر کوئی کسی پر بہتان لگا دے تو لازمی بات ہے خاتون کا کردار تباہ ہو جاتا ہے، اس کی شخصیت ڈیمیج ہو جاتی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے 80 کوڑوں کی سزا سنائی تاوقتے کہ وہ قانونی طور پر ثبوت پورا پیش کر دے، 4 گواہ پیش کرے. جب حد قذف کا مسئلہ آیا تو پھر ایک جزوی مسئلہ پیدا ہوا کہ اگر شوہر خود بے اطمینانی کی کیفیت محسوس کر رہا ہے تو کیا ہوگا. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم لعان نازل فرمایا. جب بے حیائی کی ان سزاؤں کا تذکرہ ہو گیا
تو اللہ تعالیٰ نے مومن مرد مومن عورت سبھی سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ نگاہوں پر قابو رکھیں، ناجائز چیز کو نہ دیکھیں۔ اور اس موقع پہ میں آپ کی خدمت میں یہ بات رکھ چکا ہوں کہ بدنگاہی کے انجام کیا ہوتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نگاہوں پہ پہرے بٹھائے کہ وہاں سے برے خیالات دل میں گھستے ہیں، داخل ہوتے ہیں، پنپتے ہیں، پلتے ہیں، اور اتنا بڑھ جاتے ہیں کہ انسان کے اعضاء کو گناہ پر آمادہ کرتے ہیں، اور جب انسان کے اعضاء گناہوں میں ملوث ہو جاتے ہیں تو پھر وہ دھیرے دھیرے دین اور دنیا دونوں اعتبار سے برباد ہونے لگتا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے نگاہوں پر قابو رکھنے کا حکم اور اس کے ساتھ ساتھ پردے کا حکم نازل فرمایا کہ خواتین جب گھر سے نکلنے لگے تو اپنی بڑی سی ایک چادر اپنے اوپر اس طرح سے ڈالنے کہ گھر کا لباس، زیب و زینت وغیرہ سب چھپ جائے، تاکہ لوگ ان کے سلسلے میں بری نیتوں سے نہ دیکھیں، بری نیت ذہن میں نہ پنپنے پائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جب وہ پردے کے احکام نازل فرمائے تو یہ بات بھی ارشاد فرما دی کہ یہ سب کچھ اسی وقت تمہارے اندر آ سکتا ہے، یہ پورا اسلامی معاشرتی نظام، خاندان کا نظام، جبکہ رسول کی اطاعت ہو۔ لہذا تاکید کی 4 5 مرتبہ کہ اطیعوا الرسول، اطیعوا الرسول، رسول کی اطاعت کرو، رسول کی فرما برداری کرو، رسول کی بات سنو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ڈیوٹیز تھی، فرائض منصبی، انہی میں سے ایک فریضہ یہ کہ سوسائٹی کو پاک و صاف رکھنا، طاہر عفت والی سوسائٹی میں بے حیائی نہ ہو، گندگیاں نہ ہو، حرام کاریاں نہ ہو۔ ایسی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کر دی کہ آپ جانتے ہیں کہ اگر اتفاقاً کسی شخص سے اس طرح کی کوئی غلطی سرزد ہو جاتی تو خود ہی وہ آ کر اعتراف کرتا، سزا کا مطالبہ کرتا، توبہ کرتا، استغفار کرتا۔ یہ شعور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان پیدا فرما دیا تھا، اور ان کے فکر کی ایسی تربیت کر دی تھی کہ جس کی وجہ سے بہت ہی ایک صالح معاشرہ وجود میں آیا۔ اور جب یہ صالح معاشرہ وجود میں آتا ہے تو پھر دلوں میں اللہ تعالیٰ کا نور پیدا ہوتا ہے، گھروں میں اللہ تعالیٰ کا نور پیدا ہوتا ہے، مسجدیں اللہ تعالیٰ کے نور سے چمکتی ہیں۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے آیات نور نازل فرمائی اور یہ ارشاد فرمایا، دیکھو پروردگار کے نور کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کہ ایک طاق میں شمع روشن ہے اور اس کے ارد گرد بہت ہی عمدہ قسم کا صاف و شفاف شیشہ بھی چڑھا ہوا ہے، اور جو دیا روشن ہے، جو چراغ جل رہا ہے، جو قندیل روشن ہے، تو اس میں جو ایندھن ڈالا گیا ہے وہ کوئی بدبودار قسم کا تیل نہیں، چربی نہیں، بلکہ اعلیٰ اور عمدہ پھلوں سے، زیتون سے، وہ زیتون جو بابرکت زمین پر پیدا ہوتا ہے، اس پھل کے تیل سے وہ شمع روشن ہے۔ اور تیل بھی اتنا پیارا ہے، اتنا اچھا ہے کہ تیل میں خود ایک چمک ہے، اور جب لو جلا دی گئی، بتی جلا دی گئی تو نور اعلیٰ نور کی کیفیت ہے، روشنی ہی روشنی۔ یہ وہ نور ہے جو نور خداوندی ہے، یہ وہ نور ہے جو اللہ تعالیٰ کی معرفت کا نور ہے۔ یہ بندے مومن کے دل میں یہ وہ نور اس وقت پیدا ہوتا ہے جبکہ اس کے دل میں بے حیائی نہ ہو، برے خیالات نہ ہوں، وسوسے نہ ہوں۔ اور یہ نور ہماری سوسائٹی میں اس وقت پیدا ہوتا ہے جبکہ ہماری سوسائٹی میں بے حیائی نہ ہو، بد کرداری نہ ہو، بے پردگی نہ ہو، عریانیت نہ ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہو، فرما برداری ہو۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کی مثال بیان فرما دی تو لازمی بات ہے کہ منطقی طور پر یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ کا نور نہیں وہاں تاریکی ہے، وہاں اندھیرا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو اللہ کے نور سے محروم
کفر میں پڑا ہوا ہے اس کی مثال، اس کی فکر کی مثال، اس کے عقیدے کی مثال، اس کے خیالات کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کہ رات کی تاریکی نمبر 1 اور تھوڑا سا چاند چمکتا ہے، تھوڑا سا ستارے چمکتے ہیں تو وہ ہلکی پھلکی چمک بھی غائب ہو گئی، سیاہ بدلیاں چھائی ہوئی ہیں، نمبر 2۔ اور نمبر 3 یہ کہ وہ شخص سمندر کی تہہ میں پڑا ہوا ہے جس کے اوپر موجوں پر موجیں ہیں، یہ 3 تاریکیوں میں وہ پڑا ہوا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اس موقع پہ ظلمات کی تشریح کرتے ہوئے میں نے عرض کیا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں ہوتا ہے، ایمان سے محروم ایک شخص ہوتا ہے تو وہ کم سے کم 3 اندھیروں میں بھٹکتا رہتا ہے۔ اور پہلا اندھیرا تو جہالت کا ہوتا ہے، دوسرا حرص کا، خواہشات کا، اور تیسرا بے حسی کا، غفلت کا۔ یہ 3 پردے اس پر پڑے ہوئے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ راہ راست پر نہیں آ پاتا، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا کہ اذا اخرج یدہ لم یکد یرا، اپنے ہاتھ کو بھی وہ نہیں دیکھ پاتا، اپنا ہاتھ جو قریبی عضو ہے وہ بھی نہیں دیکھ پاتا۔ اور یہ تو اس کی فکر کی مثال ہوگی، اللہ تعالیٰ نے اس کے اعمال کی بھی مثال، وہ بھی تو کچھ کر رہا ہے، اس کی ایکٹیویٹیز ہیں اور اس کی سرگرمیاں ہیں، اور کبھی کبھی بڑے اچھے کام، بظاہر اچھے کام کر رہا ہے، یہ نظر آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جہاں تک ان کی سرگرمیوں کی مثال ہے تو پھر ان کی مثال یوں سمجھ لو جیسے کہ ایک شخص صحرا میں سفر کر رہا ہے اور وہ آگے تالاب اور پانی کا ذخیرہ سمجھ کے دوڑتا چلا جا رہا ہے۔ اس کا یہ دوڑنا اس کے ہاتھ میں مفید نہیں، کیونکہ جو دیکھ رہا ہے وہ سراب ہے، آنکھوں کا دھوکہ ہے، پانی نہیں ہے، وہاں پر ریت کی چمک ہے۔ جب اس مقام پہ پہنچے گا تو پھر وہ پچھتائے گا اور کفِ افسوس ملتا رہ جائے گا، لیکن حاصل کچھ نہیں ہوگا۔ وہاں وہ دیکھے گا کہ بس اللہ تعالیٰ کے دربار میں کھڑا ہوا ہے، فوفا حسابہ، اللہ تعالیٰ اس کا حساب بے باک کر دے گا۔ ان مثالوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر ایمان کا تذکرہ فرمایا، اللہ تعالیٰ نے پھر اطاعت کا تذکرہ فرمایا، اللہ تعالیٰ نے پھر اپنے دین کا تذکرہ ارشاد فرمایا اور یہ کہا کہ دیکھو سلیقہ یہ ہے کہ گھروں میں داخل ہونے لگو تو اجازت لو۔ اور میں عرض کر چکا ہوں اجازت کے آداب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل کے ساتھ بیان فرمائے کہ آپ اپنا نام بتائیں گے، سلام کریں گے، اور پھر اس کے بعد اگر داخل ہونے کی اجازت مل جائے تو داخل، ورنہ واپس، اور 3 مرتبہ سے زیادہ کسی کے دروازے پر کھڑے ہو کر پکارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ 3 مرتبہ بھی آپ نے پکارا اور آواز دی اور وہ نہیں آپ کو اندر آنے دینا چاہتے ہیں تو اس کو ارشاد فرمایا کہ واپس ہو جانے میں بے عزتی نہ سمجھو، اس کو بے عزتی نہ سمجھو، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، ہو سکتا ہو مصروف ہو اور موڈ اس کا خراب ہو تو ملاقات کیا ہوگی، آگے لڑائی ہی ہونے کا امکان ہے، لہذا ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ یہ آیت استئذان جب آئی تو صحابہ بہت محتاط ہو گئے، کیونکہ صحابہ کا مسئلہ یہ تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اندر فرما برداری کی وہ روح پھونک دی تھی کہ بس سمعنا و اطعنا، سنا اور اطاعت کی، اور تیسری چیز ان کے اندر نہیں رہ گئی تھی۔ تو وہ تو ان کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ اللہ کے رسول آپ اپنے آنکھوں سے اشارے کیجئے، ہم عمل کریں گے، اتنے فرما بردار تھے۔ اب صحابہ نے جو عمل شروع کیا وہ اتنا احتیاط کہ اب اپنے رشتہ داروں کے پاس بھی وہ جانا انہوں نے کم کر دیا، کھانا پینا کم کر دیا، اور رہن سہن میں بہت محتاط ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نہیں، تنگی تم پر نہیں نازل کی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ کا دین وہ آسان ہے، اللہ تعالیٰ نے جو شریعت نازل فرمائی وہ عملی ہے، پریکٹیکل ہے، کوئی ایسی نہیں ہے کہ انسان کا جینا ہی دوبھر ہو جائے۔ لہذا تم، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اپنے رشتہ داروں کے گھر میں کھانا کھا سکتے ہو۔ اب جب رشتہ داروں کا تذکرہ آیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی تفصیل کر دی کہ اپنی خالہ کے گھر، اپنے ماموں کے گھر، اپنے چچا کے گھر، اپنے پھوپھی کے گھر وغیرہ وغیرہ، یہ سارے رشتہ داروں کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ بھی ارشاد فرمایا
کہ تمہارے گھر میں اگر کوئی معذور قسم کے لوگ رہتے ہیں تم ان کی مدد کرتے ہو، لنگڑے لولے ہیں، کمانے کے قابل نہیں ہیں، وہ بھی گھر میں رہ سکتے ہیں، کھانا کھا سکتے ہیں، تم مل جل کے بھی کھا سکتے ہو، الگ الگ بھی کھا سکتے ہو، ہر قسم کی تم کو اجازت ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بات ارشاد فرما دی کہ تم میں جو خواتین ضعیف ہو چکی ہیں، اب ان کے نکاح وغیرہ کے مسئلے نہیں رہ گئے، تو ان کے لیے بھی پردے کی وہ سختی نہیں ہے جو نوجوان لڑکی کے لیے ہے۔ لیکن اتفاقاً ہماری سوسائٹی میں بہت الٹا ہے۔ ہماری سوسائٹی میں آپ دیکھیں گے کہ والدہ محترمہ جو ضعیف ہیں وہ مکمل برقعے میں اور پردے میں نکلیں گی، اور جو نوجوان بیٹی ہے وہ بغیر پردے کے پیچھے پیچھے چل رہی ہوں گی۔ اسلام نے نظام بالکل برعکس کر دیا ہم نے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جو خاتون بوڑھی ہو چکی ہیں ان سے اگر پردے کے سلسلے میں تھوڑی بہت بے احتیاطی ہو رہی ہے، نہیں چادر کو سنبھال پا رہی ہیں، تو کوئی حرج نہیں۔ یہ ارشاد فرمایا والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نکاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة، اور جو جہاں فتنے کا ڈر ہے وہاں تو خوب پردہ کرنا چاہیے، بہت احتیاط کی زندگی بسر کرنی چاہیے۔ بس کہ وہ ساری چیزیں گزر چکی ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے استئذان کا مسئلہ بیان فرمایا، اجازت لینے کا، تو اجازت ایک اور طرح کی بھی ہوتی ہے، ایک اجازت واپسی کی بھی ہوتی ہے۔ واپسی کی اجازت جس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تو واپس ہوتے ہوئے اگر سلام کر لو تو تمہارے لیے کافی ہے، اس کے معنی یہ کہ تم نے اجازت لے لی کہ میں جا رہا ہوں۔ لیکن یہ اجازت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں اس کی نوعیت دوسری ہوا کرتی تھی۔ کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کو جمع کرتے تو 3 ہی غرض ہوا کرتی تھی، اس کا تذکرہ آگے آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو امرین جامعین ارشاد فرمایا۔ نمبر 1 یا تو جنگ کی تیاری ہے، غزوے کی تیاری ہے، اس کے لیے لوگوں کو بتایا جا رہا ہے، ہدایتیں دی جا رہی۔ نمبر 2 کوئی وحی نازل ہوئی ہے، اس کی تبلیغ ہو رہی ہے، وہ سکھایا جا رہا ہے۔ نمبر 3 کوئی ایسا واقعہ مدینہ منورہ کی سوسائٹی میں رونما ہو چکا ہے جس واقعے کے ریئیکشن کے لیے لوگوں کو تیار کیا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے کہ یہ کام کیجئے، آپ یہ کام نہ کیجئے، ضروری ہدایت دی جا رہی ہے۔ لہذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مجلس جمع فرماتے تو بہت اہم مسئلہ ہوتا اور اس مجلس سے نکل کے جانے کے لیے اجازت ضروری ہوتی، اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ یہاں بیان فرما رہا ہے۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوا، کہ بے شک مومن وہ ہیں جو اللہ اور رسول پر ایمان لانے کا دعویٰ کر رہے ہیں، اعلان کر رہے ہیں، تو ان میں سے مومن وہی ہے جو اذا كانوا معه، جبکہ رسول کے ساتھ وہ ہوتے ہیں، علی امر جامع، کوئی ایسی صورتحال میں جس میں کہ ان کو جمع کیا گیا، کوئی ایسے ایجنڈے پر جس پر کہ ان کو جمع کیا گیا ہے۔ جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ کوئی نئی صورتحال آ چکی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ لینا چاہتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ شاورہم فی الامر، کہ آپ ان سے مشورہ لے لیا کیجئے۔ تو مشورے کی تہذیب ہے، مشورے کا مزاج ہے اسلام کا، اسی لیے اللہ کے رسول نے مشورے کے لیے بلایا۔ یا ایمرجنسی ہے، جنگی صورتحال ہے، حملہ ہونے والا ہے، سفر ہونے والا ہے، اس کے لیے ہدایتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دینا چاہ رہے ہیں، یا وحی نازل ہوئی ہے، وحی سنانا ہے اور وحی کے اوپر تربیت دینا ہے، تزکیہ نفس کرنا ہے، تو لازمی بات ہے اتنی اہم چیزیں ہیں کہ بغیر اجازت نکلنا، اس کو اللہ تعالیٰ نے نفاق قرار دیا، اجازت کے بغیر نہ نکلے۔ علی امر جامع، کہ کسی بات پر جب ان کو جمع کیا گیا ہے، لم یذهبوا، نہیں جائیں گے وہ لوگ، حتی یستأذنوہ، تا وقت کہ اجازت نہ لے لیں۔ ان الذین یستأذنونک، بے شک اے نبی جو آپ سے اجازت لے کر جاتے ہیں، اولئک الذین یؤمنون باللہ ورسولہ، وہ ہے اللہ اور رسول پر ایمان رکھنے والے، وہ پکے ایمان والے ہیں۔ اور
اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول سے بھی خطاب کر دیا اور یہ ارشاد فرمایا فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ، اگر کسی معاملے میں وہ رخصت آپ سے چاہیں فَأْذَن لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ، آپ ان میں سے جس کو چاہیں اجازت دے، جس کو چاہیں اجازت نہ دے، یہ بھی اختیار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے بیٹھے رہو، تم نہیں جا سکتے ہو، ختم قصہ، بیٹھے رہنا ہے چاہے گھر میں کتنا ضروری کام پیش آئے، کیونکہ یہ دربار رسالت ہے، یہ کوئی عام مجلس نہیں ہے۔ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ، اور جو اجازت لے کر چلا گیا ہے اس کے لیے آپ پھر استغفار کریں۔ کیوں؟ صحبت رسول کو وہ چھوڑ رہا ہے۔ اجازت تو دے دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا شبہ، اس میں کوئی شک نہیں کہ جانے کے لیے اس کو اجازت مل گئی، لیکن نقصان تو ہوگا اس کو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے تو ہاتھوں بیٹھا ہو، لہذا فرمایا کہ اس کے لیے آپ استغفار کریں۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا اور بہت ہی معاف کرنے والا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کی اس مغفرت اور اس رحمت کی وجہ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قصور کو معاف کر دے، لیکن یہ کہ بغیر اجازت نہ جایا کریں، اس بات کی اللہ تعالیٰ نے تاکید کر دی۔ اور پھر جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ صحابہ کا مزاج تعمیل کا تھا، حکم سننے کا تھا، لہذا صحابہ کے سلسلے میں آتا ہے کہ کوئی چھوٹی سی بھی بات کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے ہوتے اور جانا ہوتا تو اجازت کے بغیر پھر وہ نہیں جاتے۔ تو یہاں تک کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ایک ضروری مسئلہ بیان کیا اور کہا کہ اللہ کے رسول، میں اٹھ کے جانا چاہتا ہوں۔ مجلس عام قسم کی تھی، بس بیٹھے ہوئے بات چیت ہو رہی تھی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کے کہا عمر تم جاؤ، تم تھوڑی منافق ہو، تم جا سکتے ہو، تم کو اس سلسلے میں کسی قسم کی کوئی حرج نہیں، کوئی مذائقہ نہیں، لیکن میں بتانا ہی چاہتا ہوں کہ مزاج کتنا صحابہ کا بن گیا تھا کہ بغیر اجازت کے اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے اٹھتے ہی نہیں۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے رخصت ہونے کے لیے اجازت کو اللہ تعالیٰ نے ضروری قرار دیا، کیونکہ بہت سے ایسے مسائل تھے، بہت سے ایسے مواقع تھے، بہت سی ایسی مجلسیں تھی جس میں منافق چپکے سے نکل جایا کرتے تھے اور یہ سوچتے تھے کہ اب آگے بات آ رہی ہے، اس میں ہم پر ڈیوٹی آئے گی، ہم پر ذمہ داری دی جائے گی، لہذا سرک جاؤ، نکل جایا کرتے تھے۔ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آگ کے دہانے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کنارے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ پھسلیں گے تو آگ میں گریں گے، ہٹیں گے تو آگ میں گریں گے۔ یہ نفاق کی علامت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ داخل ہو جاؤ، پوری طرح داخل ہو جاؤ۔ لہذا ارشاد فرمایا کہ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، یہ دوسرا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور اس حکم پہ اس پوری صورت کا خلاصہ آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے کیا چاہتا ہے؟ ارشاد فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا۔ دعا کا یہاں پر جو ترجمہ کیا گیا وہ تین طرح سے، اس میں پہلا ترجمہ تو میں کہتا ہوں، یا یہ قرآن پاک کے جو مفسرین نے کیا ہے اس کو میں پہلا بیان کر دیتا ہوں، پھر اس کے بعد دوسرا اور تیسرا۔ پہلا دیکھیے، دعاؤن کو پکارنا، عربی میں پکارنے کے لیے بھی لفظ دعا اور دعا آتا ہے، لہذا اب پکارنے کو ذہن میں رکھتے ہوئے ترجمہ یوں ہوگا، اور رسول کو پکارنا تمہارے درمیان آپس میں ایک دوسرے کو پکارنے کی طرح نہ ہو۔ تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو، آ جاؤ، رک جاؤ بھائی، بیٹھ جاؤ، رسول سے جب خطاب کرو تو ایسا نہ کرو، بلکہ سورہ حجرات میں کیا ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ سورہ حجرات میں ارشاد فرمایا آواز دھیمی رکھو اور رسول کے باہر آنے تک انتظار کرو۔ عرب کے سیدھے سادے دیہات کے لوگ وقت بے وقت بیچارے آ جایا کرتے، دروازے پہ کھڑے ہوئے چلاتے، یا ابوالقاسم اخرج، یا ابوالقاسم اخرج، آئیے باہر تشریف لائیے، ذرا اہم مسئلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو پسند نہیں فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ انتظار کرو وقت کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف نہ لے آئے، اور پھر بہت ہی ارشاد فرمایا دبا کے آواز، دھیمی آواز سے بات کرو۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں چیخو چلاؤ نہیں، آواز دھیمی رکھو۔ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی آواز کو دھیمی رکھے گا وہی اس کے دل کا تقویٰ ہے، ارشاد فرمایا، وہی اس کی کامیابی کی دلیل ہے۔ تو ایک تو پکارنے کا مفہوم ہو گیا، اور اس کے معنی کیا ہو گئے؟ لا تجعلوا دعاء الرسول، کہ رسول کو پکارنا، بینکم، تمہارے درمیان ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ دعا عبادکم بعضا، جیسے کہ آپس میں تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو، ایک دوسرے کو پکار لو بے تکلفی سے، لیکن رسول کو پورے احترام کے ساتھ پکارا کرو۔ اور اس کے آداب یہ بتائے گئے تھے کہ صحابہ کو بتایا گیا تھا خطاب کرنا ہو تو یا کہے یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، ابو القاسم، یا محمد، اس طرح سے پکارنے سے روکا گیا۔ عرب کی سیدھی سادی سوسائٹی تھی، لازمی بات ہے وہ آداب رسالت سے ناواقف تھے، لہذا ساری چیزوں کی ان کی تربیت کر دی گئی۔ دوسرا ترجمہ دعا کا وہی ہے جس کو ہم اردو میں بھی دعا کہتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا، سوال کرنا، اللہ تعالیٰ سے ضرورت طلب کرنا۔ لہذا اردو والی دعا ہی کو سامنے رکھتے ہوئے دوسرا ترجمہ دیکھیے، لا تجعلوا دعاء الرسول، رسول کی دعا کو نہ سمجھو آپس میں تم ایسے ہی جیسے تمہاری خود دعائیں ہوتی ہیں، آپس میں تم ایک دوسرے کو جیسے دعا دیتے ہو تو اسی سطح کی، اسی لیول کی دعا رسول کی دعا کو نہ سمجھو، رسول کی دعا کچھ اور ہے۔ لہذا رسول کی دعا کا کیا عالم ہے؟ اللہ تعالیٰ نے نیگیٹو پازیٹو دونوں چیزیں قرآن پاک میں بیان فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ پازیٹو کیا کہ اے اللہ کے رسول، آپ کو اس بات کی اجازت نہیں کہ کوئی منافق مر جائے تو اس کی قبر پر آپ کھڑے ہو کر دعائے مغفرت کریں۔ کیوں؟ ان صلاتک سکن لہم، آپ کی دعا تو ان کے لیے باعث مرحمت ہے، باعث رحمت ہے، باعث سکینت ہے۔ تو معلوم ہوا کہ مثبت انداز میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ منافق کے حق میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر دیں گے تو وہ بھی رحمت بن جائے گی۔ لہذا رسول کی دعا ہے۔ اور نگیٹو اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے سلسلے میں اگر کوئی ایسی دعا فرما دے جو اس کے لیے نقصان دہ ہے، بدعا بن جائے اس کے حق میں، تو وہ تباہ ہو جائے گا۔ اور یہ حقیقت آپ حیران ہو جائیں گے کہ صحابہ تو اس پہ ایمان رکھتے تھے، جو لوگ کافر تھے، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف تھے، ان کو بھی معلوم تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے مستجاب الدعوات ہے، دعا قبول ہو جاتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ لہذا جب عتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ستا رہا تھا اور بہت پریشان کر رہا تھا تو اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے کتوں میں سے کتا تجھ پر مسلط کر دے۔ اب اس کے بعد سے اس کی حالت خراب ہو گئی اور گھر میں جانے کے بعد سے پسینہ پسینہ ہو رہا ہے، پریشان ہوا جا رہا ہے۔ تو اس کی بیوی نے پوچھا اتنے گھبرا کیوں رہے ہو، کیا مسئلہ ہو گیا؟ تو کہا آج محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسا جملہ کہہ دیا جس سے میری جان نکل گئی۔ لہذا اس نے بتایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا۔ اس نے کہا کہ یہ چھوٹی سی چیز ہے، غصے میں کہہ دیا ہوگا، کچھ نہیں ہوگا، کہاں سے کتا آئے گا، گھر میں رہتے ہو، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ لیکن اس کے دل میں اور اس کے دل و دماغ میں بات ایسی پیوست ہو گئی تھی کہ کئی سالوں بعد وہ سفر کر رہا ہے اور ایک ایسے علاقے میں اور ایک ایسے جنگل میں، صحرا میں، جہاں پہ کہ لوگوں نے اطلاع دی کہ اس جنگل میں چیتے زیادہ ہیں، تو اس کی جان نکل گئی۔ اور اس نے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہیں محمد کی دعا آج پوری نہ ہو جائے۔ لوگوں نے کہا آپ کیوں ڈرتے ہیں، پوری حفاظت کا ہم انتظام کریں گے۔ پوری حفاظت کا انتظام کرنے کے بعد کیا کیا، موصوف کو بیچوں بیچ سلایا، چاروں طرف پورے قافلے والے سوئے اور کہا کہ آئے گا تو ہم پر حملہ کرے گا نا، آئے گا تو ہم پر حملہ کرے گا، آپ پہ تھوڑی کرے گا، آپ بیچ پہ آرام سے سوئیے۔ لہذا اس کو بیچ میں سلا کر چاروں طرف پورے قافلے والے سوئے۔ لیکن آدھی رات کو واقعتاً ایک درندہ آیا اور کسی کو چھیڑے بغیر وہ بیچوں بیچ گیا اور اسی پہ حملہ کیا اس درندے نے، اور اسی کو وہ ختم کر دیا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اس کے حق میں پوری ہوئی۔ اس کو بھی یقین تھا کہ یہ دعا پوری ہوگی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا
وہ ہر حال میں پوری ہونے والی ہے. لہذا یہ نہ سمجھو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا وہ تمہاری آپس میں ایک دوسرے کو جیسے دعا ہوتی ہے ویسی ہے. نہیں، بہت اہم دعا ہے نبی کی اور رسول کی دعا ہے اور وہ رد نہیں ہوتی. لہذا بہت محتاط رہو. اگر کسی اہم کام کے لیے رسول نے طلب فرمایا اور انجام نکل جاؤ گے، خاموشی سے نکل جاؤ گے، اور خدا نہ خواستہ وہ کچھ جملہ تمہارے حق میں ایسا کہہ دے جو تمہارے لیے بے برکتی کا اور تمہارے لیے زوال کا اگر ذریعہ بن جائے تو سوچو تم کتنے تباہ و برباد ہو جاؤ گے. لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں سے چپکے سے نکلنے کی ہرگز نہ سوچو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا وہ نگیٹیو بھی پازیٹیو بھی، بری ہو تب بھی بہت خطرناک ہوگی اور اچھی ہو تب بھی بہت تمہارے لیے کامیابی کا راستہ بنے گی، کامرانی کا راستہ بنے گی. لہذا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر بہت پیاری دعائیں دیتے تھے. تو ایک دو مرتبہ ایسا ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تکلیف میں، بڑی مشقت میں اور بہت ہی زیادہ جب کبیرہ خاطر ہو گئے، دل ٹوٹ گیا، تو آپ نے ایسا کوئی ایک جملہ فرما دیا جس کی وجہ سے پھر انسان تباہ و برباد ہو گیا. ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں تھی وہ دعائیں صحابہ کے حق میں بہت کارگر ثابت ہوا کرتی. آپ جانتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو کروا دیا رات میں تہجد کے موقع پر. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کر دی، اللہ اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دے، علوم نبوت کے لیے کھول دے، علوم قرآن کے لیے کھول دے. تو اللہم فقہہ فی الدین وعلم والتاویل. کتنے بڑے وہ عالم بنے، کتنے بڑے وہ عالم بنے اور کیسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے حق میں قبول بھی. لہذا فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہا کرو، مجلسوں میں حاضر رہا کرو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کو وہ تم زیادہ سے زیادہ اپنانے کی کوشش کرو. یہ دوسرا ترجمہ تھا. تیسرا ترجمہ، دعا سے مراد یہاں دعوت لیجیے. آپ دعوت سے مراد حیدرآبادی دعوت نہیں ہے، عربی والی دعوت، یعنی کسی کام کے لیے بلایا جائے. عربی میں دعوت کے معنی یہ ہوتا ہے. لہذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم کو کسی کام کی طرف بلا رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تم سے کوئی مطالبہ کر رہے ہیں تو اس کو ایسے مت سمجھو جیسے تمہارے ساتھی نے تم سے کوئی مطالبہ کیا. تمہارے ساتھی نے تم کو کسی چیز کی دعوت دی نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ہے. اس دعوت کی بڑی اہمیت ہے. اس کا تذکرہ کرتے ہوئے سورۃ الانفال میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم کو بلاتے ہیں کسی چیز کی طرف تو یاد رکھو اس میں تمہاری زندگی ہے، اس میں تمہاری زندگی ہے. لہذا فرمایا استجیبوا للہ والرسول اذا دعاکم لما یحییکم. جب وہ بلا رہے ہیں تم کو کسی چیز کی جانب تو لما یحییکم، اس میں تمہارے لیے زندگی کا سامان ہے. اور وہ بلانا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا اہم ہے، اتنا اہم ہے کہ اس میں ذرا برابر کوتاہی، سستی اس کو گوارا نہیں کیا گیا. اور اس کی ایک عجیب و غریب دلیل اور اس کی ایک عملی شکل میں آپ کو بتاؤں. حضرت ابو سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گزرتے گزرتے مجھ سے کہا ابو سعد ادھر آ جاؤ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے گئے اور مسجد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر کے پاس تشریف فرما ہو گئے، مشورہ کرنے لگے اور جو کچھ ترتیب دینی تھی کام کو ترتیب دینے لگے. آپ نے دونوں رکعت مکمل کی حضرت ابو سعد نے، اور دونوں رکعت مکمل کر کے سلام پھیر کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تاخیر کیسے ہوئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا لیٹ کیوں ہو گئے؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول نماز پڑھ رہا تھا، سلام پھیر کر آیا. تو کہا جب میں بلاؤں تو نماز توڑ کے آیا کرو. جب میں بلاؤں، یہ رسول کا بلانا ہے. نماز نہیں ہے، رسول کے بلانے کے بعد یاد رکھیے نماز عبادت نہیں رہ جاتی ہے، نماز بغاوت ہو جاتی ہے. اگر رسول بلا رہے ہوں کہ ان کی ابھی تربیت نہیں ہوئی تھی، ان کے سامنے مسئلہ نہیں آیا تھا، لیکن آپ سوچئے کہ نماز فرض ہوئی کس کے ذریعے سے؟ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے. تو جب خود رسول کہہ رہا ہے کہ آ جاؤ تو آ جاؤ، قدم کے ساتھ سلام کرنے کی تاخیر کی بھی اجازت نہیں ہے.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب میں نے تم کو طلب کیا تو نماز توڑ کے تم کو آنا چاہیے، فرمایا نماز توڑ دینا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پتہ نہیں کیا وہی آئی ہوئی ہے، کیا اللہ تعالیٰ کا حکم آیا ہوا ہے، کیا تم کو آرڈر کیا جانے والا ہے۔ لہذا رسول کے بلانے کو یاد رکھو، ایسا نہ سمجھو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو۔ اور اکثر مفسرین نے بشمول امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اور ان سے پہلے امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ وغیرہ، اکثر مفسرین نے یہاں پر تیسرے مفہوم کو زیادہ راجح قرار دیا، جس کے معنی ہوتے ہیں کہ یہ تیسرا مفہوم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بلانا، یہ مفہوم زیادہ یہاں پر مطلوب ہے، کیونکہ آگے چل کے اللہ تعالیٰ نے جو بات ارشاد فرمائی اس سے یہ دلیل نکل کر آ جاتی ہے کہ یہاں تیسرا مفہوم وہ زیادہ راجح ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لا تجعلوا دعاء الرسول، رسول کا بلانا، رسول کا دعوت دینا، رسول کا کسی چیز کو ارشاد فرمانا، اس کو ہرگز ایسا نہ سمجھو جیسے آپس میں تم نے ایک دوسرے کو مشورہ دے دیا، بلا لیا، ایک دوسرے کو کوئی ذمہ داری دے دی۔ نہیں، جب رسول بلا رہے ہیں تو یاد رکھو وہ پھر سمجھ لو کہ تمہارے حق میں حکم ہے اور اس میں کوتاہی ہرگز نہ کرنا۔ قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا، بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے تم میں سے ان لوگوں کو جو چپکے سے نکل پڑتے ہیں، چھپے چھپے۔ لواذ کے معنی ہوتے ہیں چھپ جانا، آنکھوں سے چھپنا، اور یتسللون کے معنی ہوتے ہیں سرک جانا، خاموشی سے نکل جانا، آہستگی کے ساتھ نکل جانا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے بخوبی واقف ہے تم میں سے جو خاموشی کے ساتھ نکل کر بھاگ جاتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں سے آنکھیں بچا بچا کے نکل جاتے ہیں، ان کی کیا نیتیں ہیں، کیوں نکل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ بخوبی واقف ہے۔ وہ دراصل نفاق ہے ان کے دل میں، اور ان کے دل میں کیا ہے، رسول کی نافرمانی ہے، جس کے لیے وہ اس طرح کی حرکت کو اپنا رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ کوئی حکم دے دیا جائے، اس سے پہلے کہ کوئی ڈیوٹی دے دی جائے، اس سے پہلے کہ کسی کام پر نامزد کر دیا جائے، نکل جاؤ خاموشی سے، چپکے سے۔ لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ایسے لوگوں کے سلسلے میں کہ یاد رکھو، کان کھول کر سن لو، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، جو رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں وہ متنبہ ہو جائیں، آگاہ ہو جائیں، کیا ہونے والا ہے، ان تصیبہم فتنۃ، کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایک آزمائش میں ڈال دے گا، او یصیبہم عذاب علیم، یا پھر دردناک عذاب میں وہ مبتلا کر دیے جائیں گے، دردناک عذاب میں مبتلا کر دیے جائیں گے۔ رسول کی مخالفت وہ کسی عام انسان کی مخالفت نہیں، رسول کی بات نہ ماننا وہ اپنے کسی ساتھی کی بات نہ ماننے کے برابر نہیں ہے، بہت بڑا گناہ ہے، یہ تباہی اور بربادی کی طرف جانے کا ایک راستہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جو ارشاد فرما رہا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ، کہ ایک آزمائش میں اللہ تعالیٰ ڈال دے گا۔ آزمائش میں کون سی؟ اس آزمائش کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا سورۃ الانفال میں۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الانفال میں یہ بات ارشاد فرماتا ہے کہ یاد رکھو جب رسول تم سے کچھ کہیں تو ان کی بات تم مان لو، رسول کی نافرمانی نہ کرو۔ یاد رکھو اگر رسول کی نافرمانی کرو گے تو کیا ہوگا، ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ، اللہ تعالیٰ انسان اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو سکتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ توفیق سے تم کو محروم کر سکتا ہے۔ دھیرے دھیرے توفیق سے انسان محروم ہو جائے گا، ہدایت سے محروم ہو جائے گا، اور اس کا دل وہ فتنے کا آماجگاہ بن جائے گا، پھر اس کے بعد سے اسلام پر عمل کرنا اس کے لیے مشکل ہو جائے گا، جس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بسا اوقات صبح انسان حالت اسلام کے ساتھ کرتا ہے، شام ہوتے ہوتے وہ کافروں کی صف میں نظر آتا ہے، اور بسا اوقات شام میں وہ مومن رہتا ہے لیکن صبح ہوتے ہوتے وہ کافر ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہدایت سلب کر دیتا ہے، ہدایت سے اس کو محروم کر دیتا ہے۔ تو جب رسول کی اطاعت نہیں ہوگی اور رسول کی مخالفت ہوگی اور رسول کی بات نہیں مانی جائے گی تو اس بات کا پورا امکان ہے کہ اللہ تعالیٰ تم کو ہدایت سے پوری طرح بالکل محروم کر دے۔ لازمی بات ہے، بے حصے کی موت مرے گا، کفر پہ مرے گا، اور
اسلام سے محروم ہو کر، توفیق سے محروم ہو کر اس دنیا سے جائے گا تو پھر وہ قیامت کے دن کیا منہ دکھائے گا۔ لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے مخالفت کرنے والے ذرا کان کھول کر سن لے کہ مخالفت کا انجام یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ دھیرے 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 دل کو سیاہ کر دے، ہدایت سے محروم کر دے اور ایک فتنے میں مبتلا تم کو کر دے، اور یا پھر یہ کہ ایک دردناک عذاب سے اللہ تعالیٰ دوچار کر دے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صاحب کو دیکھا کہ وہ بائیں ہاتھ سے کھا رہے ہیں، بائیں ہاتھ سے کھا رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سیدھے ہاتھ سے کھاؤ۔ ان کے دل میں یہ چیز بہت خطرناک ہوتی ہے، یاد رکھیے، آر محسوس کرنا، مجھے ٹوکا گیا، مجھے سمجھایا گیا، میں VIP بڑا آدمی پڑھا لکھا، مجھے کہا گیا۔ لہٰذا وہ صاحب نے روایت میں آتا ہے آر محسوس کیا، انہوں نے کہا کہ نہیں کھا سکتا ہوں میں سیدھے ہاتھ سے۔ لہذا جب انہوں نے کہا سیدھے ہاتھ سے نہیں کھا سکتے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنا ارشاد فرمایا سیدھے ہاتھ سے نہیں کھا سکو گے، اتنا ہی ارشاد فرمایا، سیدھے ہاتھ سے نہیں کھا سکو گے۔ اس کے بعد تاریخ بتلاتی ہے کہ زندگی بھر ان کا سیدھا ہاتھ منہ تک نہیں اٹھ سکا، زندگی بھر ان کا سیدھا ہاتھ منہ تک نہیں اٹھ سکا، کیونکہ رسول کی مخالفت کو معمولی چیز نہ سمجھو، رسول کی مخالفت کو معمولی چیز نہ سمجھو۔ جو احکام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں ان احکام پر انسان کو، مسلمان کو عمل کرنا ضروری ہے۔ اگر عمل نہیں کر پا رہا ہے کسی میں تو کم سے کم درجے کی بات ہے رو رو کے گڑ گڑا کے اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرے، لیکن کبھی اس کے سلسلے میں متکبرانہ جملے، طنز و تعریض اور اس پہ تنقید اور ایک بے نیازی کسی کیفیت، تکبر کسی کیفیت کا اظہار ہرگز نہ کرے۔ یہ بہت جان لیوا ہوتی ہے، بہت برباد کر دیتی ہے انسان کو۔ اوقات ہوتا ہے غلطی سے کسی سنت کی دعائی دی گئی، کہا گیا کہ یہ سنت ہے، اس پہ عمل کر لیجئے، تو بھلا انداز یہ ہے کہ میں ضرور عمل کروں گا انشاءاللہ کہہ کے، لیکن بعض لوگوں کا عالم یہ ہے کہ فوراً اس کا مذاق اڑانے لگتے ہیں، دل لگی کرنے لگتے ہیں اور اس پہ سخت و سست جملے کسنے لگتے ہیں، وہاں سے پھر انسان محروم ہوتا چلا جاتا ہے، وہاں سے انسان پھر بدبختی کے راستے پر چلنے لگتا ہے۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ، کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے ہیں وہ آگاہ ہو جائیں کہ یہ ان کے حق میں بہت بڑی مصیبت بننے والا ہے، بہت بڑی آزمائش بننے والی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات ارشاد فرمائی تھی کہ ایک وقت آئے گا کہ میری فرما برداری کرنا اور میری بات سننا تمہارے لیے بہت مشکل ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں کہ سیاتی زمان، ان قریب ایک زمانہ آنے والا ہے جس میں 3 چیزیں تمہارے لیے بہت مصیبت ہو جائے گی، بالکل ملے گی نہیں 3 چیزیں۔ فرمایا کہ درہم حلال، ایک تو حلال آمدنی، آج وہی کیفیت ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا کہاں سے انسان حلال کمائے، ہر طرف سے ناجائز چیزیں ملی چلی آ رہی ہیں، کہیں سے سود ہے، کہیں سے رشوت ہے، نظام اتنا بگڑا ہوا ہے کہ اچھی سے اچھی آمدنی میں کچھ نہ کچھ ملاوٹ ہو رہی، بس اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ اور دوسری بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دی تھی میری سنت پر عمل کرنا۔ ایک وقت آنے والا ہے کہ میری سنت پر عمل کرنا تمہارے لیے بہت مشکل ہو جائے گا، میری بات ماننا تمہارے لیے بہت مشکل ہو جائے گا۔ لگتا ہے یہ وہی زمانہ ہے کہ دین پر عمل کرنا بہت مشکل ہے، بہت مصیبت ہے، اور بسا اوقات دین کے فرائض اور ضروریات پر عمل کرنے میں انسان کو اتنی پریشانیاں اور ایسی مخالفتیں پیش آتی ہیں کہ مستحبات اور دیگر چیزوں کا تو ذکر ہی کیا، نمازوں پر گھروں میں جھگڑے ہو گئے۔ آپ حیرت کریں گے کہ شکایتیں آئیں اور کیسز آئے، ایشو بن کر، مقدمہ بن کر، کہ لڑکی یہ کہتی ہے کہ میری ساس کو میری نمازوں کے اوپر بہت تکلیف ہوتی ہے، ٹھٹکتی ہے کہ ہر وقت 5 وقت نماز پڑھتی ہے پابندی سے، گھر میں پریشانی ہو رہی ہے۔ یہ عالم ہو گیا ہے کہ گھروں میں نماز پڑھنا اب لوگوں کا مشکل ہو گیا ہے۔ کبھی کبھی الٹا بھی ہوتا ہے کہ نوجوان بھی نماز کا پابند ہو گیا تو والدین کی جانب سے شکایت آتی ہے کہ ہر وقت ٹوپی لے کے بھاگتا رہتا ہے، اس کو مولانا سمجھائیے، یعنی مولانا بتائے کہ تم بے نمازی بن کے زندگی بسر کرو۔ تو یہ دین پر عمل کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ دین پر عمل کرنا، میری سنتوں پر عمل کرنا مشکل ہو جائے گا۔
تیسری ایک بات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی تھی جو اس وقت مجھے یاد نہیں آ رہی ہے. 3 باتیں فرمائی تھی آپ نے کہ ایک وقت آئے گا کہ عقل حلال بہت مشکل ہو جائے گا, سنت پر عمل کرنا مشکل ہو جائے گا, اور تیسری بات ذہن سے نکلتی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ کہ رسول کی مخالفت کرنے والے سن لیں کہ وہ اندیشہ ہے کہ فتنے میں مبتلا کر دیے جائیں, اور یہ فتنے طرح طرح کے ہوتے ہیں, اور انہی فتنوں میں ایک فتنہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ توفیق سے محروم کر دیتا ہے. بے حسی کا دورہ شروع ہو جاتا ہے, اور انسان بے حسی کے جب فتنے میں مبتلا ہو جاتا ہے, بے حسی سے جب دو چار ہو جاتا ہے غفلت, تو پھر اس کے بعد سے آپ سمجھ لیجئے کہ واپس لوٹ کر آنا اس کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے. لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو, اس کے رسول کی اطاعت کرو. یہ ہے خلاصہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ نگاہوں کو جھکاؤ, غلط چیز نہ دیکھو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں بے حیائی نہ کرو, بے ستری نہ کرو, عریانیت سے بچو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں بہت سے لوگ کپڑے پہننے کے باوجود بھی ننگے ہوتے ہیں. کیوں ننگے ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ کپڑے اتنے ٹائٹ کہ جسم کے خط و خال ظاہر ہو رہے ہیں. کیوں ننگے ہوتے ہیں؟ کپڑا ایسا ٹرانسپیرنٹ کہ جسم جھلکتا چلا جا رہا ہے. لہذا فرمایا کہ ایسے لوگ تو جنت کی خوشبو نہیں پا سکیں گے. یہ ساری وہ چیزیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایتیں ہیں جن کو اپنانا ہے, جن کو اختیار کرنا ہے, اور جو اختیار نہیں کریں گے اس کی مخالفت میں چلیں گے اور اس عریانیت کے طوفان میں تنکے کی طرح بہ جائیں گے جو آج چاروں طرف سے اٹھتا چلا رہا ہے. تو لازمی بات ہے اس طوفان سے جب ہم مقابلہ نہیں کریں گے تو پھر ہم بھی تباہ ہو جائیں گے, برباد ہو جائیں گے. اس عریانیت کے خلاف اگر کوئی بول سکتا ہے تو وہ مسلمان ہے. اس عریانیت کے خلاف اگر کوئی چل سکتا ہے اور کوئی محاذ کھڑا کر سکتا ہے تو پھر وہ مسلمان ہے. کیونکہ اور مذاہب کا معاملہ یہ ہے کہ آپ کے ملک کا مذہب تو وہ مذہب ہے جس نے سب سے پہلے مذہب کے لبادے میں عریانیت کی دعوت دی, اور ننگی مورتیوں کی پوجا کرنے کی اور ننگے ہو کر پوجا کرنے کی دعوت دی, اور یہ سمجھا کہ کپڑے نہ پہن کے 20-20 سال کسی درخت پہ اور یہاں بیٹھے رہو تو تقرب حاصل ہوگا. نعوذ باللہ مالک کا. ایسے گندے نظریات تو ان لوگوں کے ہیں جو اس وقت مذہب کے نام پر عریانیت کو پھیلا رہے ہیں. تو لازمی بات ہے وہ تھوڑی بے حیائی کا مقابلہ کرنے کھڑے ہوں گے. بے حیائی کا مقابلہ کرنے کے لیے تو وہ ایمان والا کھڑا ہو جائے گا جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا کی تعلیم دی, جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی حیا کی تعلیم دی, اتنی حیا کی تعلیم دی کہ مرد کو گھٹنا بھی نہ کھولنے کی تاکید کر دی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تاکید کر دی کہ خواتین کو پورے پردے کے ساتھ, حجاب کے ساتھ نکلنے کی تاکید فرمائی, اور حیا کی چادر عنایت فرمائی. اور میں عرض کر چکا ہوں کہ صحابی دوسرے صحابی سے کہہ رہے تھے تم بہت شرمیلے بہت حیا کرتے ہو, اور حیا کی وجہ سے یہ نہیں کرتے وہ نہیں کرتے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے ہوئے کہنے لگے چھوڑ دو اس کو, بہت حیادار ہے, اور یاد رکھو اس کو حیا پہ رہنے دو, کیونکہ الحیاء خیر کلہ, یہ بہت ہی بھلائی کا نام ہے, بڑی بھلائی کا نام ہے. یہ ایمان کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ حیا ہی ہوتی ہے جو انسان کو گناہوں سے روکتی ہے. حیا ہوتی ہے, شرمیلا پن ہوتا ہے کہ مولا کے سامنے میں شرمندہ ہو جاؤں گا گناہ کرنے کی وجہ سے. یہ احساس ہوتا ہے جو انسان کو گناہوں سے روکتا ہے. لہذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ملکے کو, اس سلیقے کو, اس صفت کو ابھارا اور کہا کہ حیا کے دامن کو کبھی تم نہ چھوڑو, اور حیا کی چادر کو تم تارا تارا نہ کرو, ورنہ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہوگی, بے حیائی ہوگی, بدنگاہی ہوگی, بے پردگی ہوگی, عریانیت ہوگی. تو ہماری سوسائٹی میں اللہ تعالیٰ کی معرفت کا نور نہیں پھیل سکے گا, ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی معرفت کا نور نہیں پیدا ہو سکے گا. ہمارے گھروں میں, ہماری مجلسوں میں, یہاں تک کہ ہماری مجلسوں میں, مسجدوں میں اللہ تعالیٰ کا نور ہم کو نظر نہیں آئے گا. اللہ تعالیٰ کی معرفت کا نور اگر چاہیے تو اس کے لیے حیا چاہیے, اس کے لیے پاکیزگی چاہیے, اس کے لیے عفت چاہیے. ارشاد فرمایا الا ان للہ ما فی السماوات والارض. آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی
حکومت کا اعلان فرمایا، اپنی ملکیت کا اعلان فرمایا، اپنی قدرت کا اعلان فرمایا۔ اللہ واضح رہے، ان للہ، سب کچھ جو کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں سب اللہ تعالیٰ کا ہے، کوئی چیز کسی کی نہیں۔ یاد رکھو، سورج اللہ تعالیٰ کا ہے، چاند اللہ تعالیٰ کا ہے، زمین اللہ تعالیٰ کی ہے، اور زمین کے اندر جتنے معدنیات ہے اور جو پیٹرول ہے اور جو گیسز ہے سب کچھ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ لہٰذا جب تم اللہ تعالیٰ کی چیزوں کو استعمال کر رہے ہو تو اس کی بات بھی مانو، اس کی اطاعت بھی کرو، اس کی فرما برداری بھی کرو۔ قد یعلم ما انتم علیہ، وہ جانتا ہے تم کس چیز پر ہو، ایمان پر ہو کہ نفاق پر ہو، دل میں اور راست بازی ہے نہیں ہلے بہانے ہیں، وہ جانتا ہے۔ وہ جانتا ہے تمہارے دل میں اطاعت فرما برداری کا جذبہ ہے بھی کہ نہیں ہے، وہ جانتا ہے کہ تم آخرت کی کامیابی چاہتے ہو کہ نہیں چاہتے ہو۔ یہ سارے خیالات، یہ سارے افکار، یہ سارے احساسات یاد رکھو۔ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ، جس دن اس کے پاس لوٹ کر جاؤ گے نا، فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا، تو وہ اطلاع دے گا، بتلائے گا تمہاری نیتیں کیا تھی، کیا کرنا چاہتے تھے۔ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا، جو کچھ انسان کر چکا ہے اس سے اللہ تعالیٰ انسان کو باخبر کرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو باخبر کرنے کے لیے ایک طریقہ کار اپنایا۔ یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے ساتھ، مخلوق کے ساتھ اسباب کا معاملہ اختیار فرمایا ہے۔ کہیں کہیں اللہ تعالیٰ نے اسباب کو توڑ کر اپنی قدرت کا اعلان کیا، ورنہ وہ ہمیشہ وہ اسباب کو اختیار فرماتا ہے۔ اسباب کیا ہے؟ آپ محنت کریں گے اور محنت کر کے ہل چلائیں گے اور بیج لگائیں گے تو پودے اگائیں گے، پودوں میں پھل لگیں گے اور اپنے اپنے وقت پر پھل بھی لیں گے۔ لیکن حضرت بی بی مریم کو اللہ تعالیٰ نے اسباب توڑ کر پھل دیے، بالکل موسم ہی نہیں ہے، وہ کہاں سے آئے؟ اللہ کی جانب سے آگے۔ یہ بتلانے کے لیے اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نظام یہ ہے کہ ایک ازدواجی تعلقات ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اولاد سے وابستہ ہے، لیکن حضرت بی بی مریم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک حکم سے بیٹا عنایت فرمایا۔ اللہ تعالیٰ یہ بتلایا دنیا کو کہ اللہ تعالیٰ اسباب کا محتاج نہیں ہے۔ ایسے ہی یاد رکھیے، آخرت کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے ایک سبب بنایا، ایک طریقہ کار بنایا کہ نام اعمال رکھا، نام اعمال رکھا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ اتنا قادر مطلق ہے کہ بغیر نام اعمال کے، بغیر ریکارڈ کے اللہ تعالیٰ حساب کتاب کر سکتا ہے، لیکن چونکہ بندوں کے لیے، بندوں کی سہولت اس میں تھی اور بندوں کے لیے جینا اس میں آسان تھا اور پھر ان کے لیے زندگی گزارنا آسان تھا کہ ان کو اسباب پر نتائج دیے جائیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ایک طریقہ کار کو اپناتے ہوئے کہا کہ دیکھو تمہارے سارے اعمال ریکارڈ ہو رہے ہیں، یہاں تک کہ جو تم بولتے ہو وہ بھی ریکارڈ ہو رہا ہے۔ اور یہ پورا نام اعمال یہ آخرت میں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پیش کر دے گا، بندوں کو دے دیا جائے گا، اور وہ کس شکل میں ہوگا وہ تو دنیا میں بتانا مشکل ہے۔ کتاب کا لفظ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ارشاد فرمایا، اور کتاب کہتے تھے عرب اس زمانے میں ایسی چیز کو جس کو آپ تومار کہہ سکتے ہیں، جس کو آپ ورقوں کا ریکارڈ بھی کہہ سکتے ہیں، جس کو آپ وہ تہ بتہ جمی ہوئی چیز بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ یہ مفہوم بھی کتاب کا ہوتا ہے۔ لہذا کسی شکل میں اللہ تعالیٰ بندے کو نام اعمال عنایت فرمائے گا اور یہ پھر کہے گا اقرا کتابک کفی بنفسک الیوم علیک حسیبا، پڑھ لو اپنا نام اعمال۔ اب بندہ خود اپنا نام اعمال دیکھے گا، سارے جرائم دیکھے گا، ساری نیکیاں دیکھے گا، ساری برائیاں دیکھے گا، چھوٹی سے چھوٹی چیز اس میں لکھی ہوئی وہ دیکھے گا اور پائے گا۔ تو لازمی بات ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وہ اعتراف کرے گا بندہ اور کہے گا کہ مالی حاضل کتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا۔ اللہ ایک ایسا ریکارڈ ہے کہ اس میں چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی لکھی ہوئی ہے، بڑی سے بڑی چیز بھی سیف ہے، کوئی چیز اس سے چھوٹ نہیں گئی۔ اور مالی حاضل کتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا، جو کچھ دنیا میں انہوں نے کیا تھا وہ سب ان کے سامنے حاضر ہوگا، موجود ہوگا، انکار نہیں کر سکیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ ریکارڈ اس لیے سامنے رکھے گا کہ بندہ یہ نہ کہے مجھے تو یاد نہیں ہے، بندہ یہ نہ کہے ایسا تو میں نے نہیں کہا تھا۔ لہذا جب دیکھے گا کہ خود بول رہا ہے جھوٹ،
دیکھے گا کہ خود ہی مکہ مار رہا ہے، دیکھے گا کہ خود ہی بے حیائی کر رہا ہے، گندی گندی چیزیں دیکھ رہا ہے، اپنا منظر خود ایسے دیکھے گا جیسے کہ آج انسان مثلا مووی دیکھتا ہے ویسے خود اپنے آپ کو دیکھے گا ریکارڈ پر، تو آپ سوچیے اس کے بعد سے پھر انکار کی کوئی گنجائش ہی نہیں رہ جائے گی، ثبوت ہی ثبوت۔ لہذا فرمایا وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا، جب بندے لوٹ کر اللہ کے پاس جائیں گے سب، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ ان کو اطلاع دے گا، واقف کروائے گا کہ وہ کیا کر کے آئے ہیں، یہ بندوں کے لیے ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کا کیا عالم ہے، واللہ بکل شیء علیم، وہ تو ہر چیز سے واقف ہے، اس کو ریکارڈ کی ضرورت نہیں ہے، اس کو ثبوت کی ضرورت نہیں، بغیر ثبوت کے اگر وہ سزا دے تو بندہ چھو چرا نہ کر سکے، بغیر ثبوت کے وہ جنت کی نعمتوں سے مالا مال کر دے تو اس پر کوئی اعتراض نہ کر سکے، یہ تو اللہ کے علم کا معاملہ ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے ساتھ ساتھ بندوں کے لیے جو اپنی سنت ہے اس کو بھی اختیار فرمایا، اور ریکارڈ کا اور گواہیوں کا معاملہ فرمایا۔ لہذا ارشاد فرمایا کہ دیکھو یاد رکھو اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہونا ہے، اور پھر جو کچھ تم نے کیا دھرا ہوگا وہ سب تمہارے سامنے پیش کر دیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ نے تم کو سنوارنے کے لیے، تم کو سدھارنے کے لیے جو احکام نازل فرمائے اس کی مخالفت نہ کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے جو بڑی برکتوں کی حامل ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے پر اس کتاب کو نازل کیا تاکہ عالمی طور پر یہ کتاب پھر سارے انسانوں کے لیے ایک دستور حیات بن جائے۔ اور وہ کیسے دستور حیات بنے گی، کون سی چیزیں ہیں جس پہ ایک بندے کو عمل کرنا ہے، وہ ساری تفصیل اللہ تعالیٰ نے آگے سورۃ الفرقان میں بیان فرمائی۔ انشاءاللہ آئندہ اتوار اس کی وضاحت آپ کی خدمت میں رکھی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔